بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي إيران وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل شهدانا اللهم تقبل شهدانا اللهم تقبل شهدانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وفك أسرانا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ ایک سوال ہے. بنیادی طور پہ یہ سوال یہ ہے کہ نجی ملکیت اور کارپوریٹ ملکیت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. اس میں یہ جواب کیا دینا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نجی ملکیت کے لیے انگریزی میں استعمال کرتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی، اور کارپوریٹ ملکیت کے لیے کوپریٹ پراپرٹی. اب ایک اور بھی اس میں فرق ہے جس میں نجی ملکیت اور پبلک ملکیت. پرائیویٹ پراپرٹی اور پبلک پراپرٹی. تو ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی یعنی پرائیویٹ اور پبلک کا جو اختلاف ہے اس کے لحاظ سے جو ہے انڈیویجول پرائیویٹ پراپرٹی اور کارپوریٹ پراپرٹی، تو ان معنوں میں جو ہے دونوں نجی ملکیت اور کارپوریٹ ملکیت جو ہے پرائیویٹ ملکیت ہے، یعنی وہ پبلک نہیں ہے. یعنی پبلک کو آپ حکومتی پراپرٹی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ملک عام بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہے نجی ملکیت اور کارپوریٹ ملکیت جو ہے ملک خاص ہیں، لیکن اس خاص میں جو ہے یہ شخصی ملکیت ہے اور یہ کارپوریٹ ملکیت ہے. سمجھے نا؟ تو یہ اختلافات ہیں، یعنی اختلافات نہیں، فرق ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اس میں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ فرق کر سکتے ہیں سرمایہ دارانہ نجی ملکیت اور اس کو پھر آپ شخصی ملکیت، سرمایہ دارانہ شخصی ملکیت اور سرمایہ دارانہ کارپوریٹ ملکیت میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور سرمایہ دارانہ پبلک ملکیت. سمجھے نا؟ اس طرح جو ہے آپ
اصولی طور پہ غیر سرمایہ نجی ملکیت، غیر سرمایہ شخصی ملکیت اور غیر سرمایہ کارپوریٹ ملکیت لغوی اعتبار سے، اور غیر سرمایہ پبلک ملکیت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم سرمایہ داری کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو چاہے وہ شخصی ملکیت ہو یا کارپوریٹ ملکیت ہو، اور خاص طور پہ کارپوریٹ ملکیت جو تاریخی اعتبار سے جس کو ہم جانتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ ہے آج۔ جیسے کارپوریٹ ملکیت جو ہے سرمایہ دارانہ ملکیت کا مابل امتیاز بھی ہے، اور اس کی مابہل امتیاز بھی ہے، اور اس کی ترقی یافتہ شکل بھی ہے ایک لحاظ سے، اور اس کی تجسیم بھی ہے۔ سرمایہ دارانہ ملکیت کی تجسیم جو ہے کارپوریٹ ملکیت، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیوں ہوتی۔ اور اس میں پھر ایک بات جو ہم کرتے ہیں وہ بالکل اس سے ذرا الگ ہے، وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری میں نجی ملکیت جو ہے یا شخصی ملکیت ختم ہو جاتی۔ سرمایہ داری جو ہے اپنی خالص شکل میں نجی ملکیت کو ختم کرتی۔ اس پہ دیکھ نجی ملکیت کو ختم کرتی ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں سرمایہ داری میں نجی ملکیت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سرمایہ داری جو ہے لبرل سرمایہ داری ہو یا سوشلسٹ سرمایہ داری، دونوں میں نجی ملکیت ختم ہو جاتی۔ صرف یہ ہے کہ سوشلزم میں نجی ملکیت جو ختم کی جاتی ہے وہ ریاست کرتی ہے، ریاست کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو لبرل سرمایہ داری میں نجی ملکیت ختم ہوتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا جی، اچھا عمومی جو ہے سرمایہ داری سے ہٹ کے شخصی یا نجی ملکیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، شخصی ملکیت کے دو کنٹراسٹ ہیں، یا دو ازداد کہہ لیں، ملک عام یا پبلک ملکیت۔ اوکے، کارپوریشن کو پبلک کمپنیاں بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان معنوں میں ملک عام نہیں ہے۔ عمومی ملکیت اس میں ہے کارپوریشن میں، لیکن وہ عام جو ہے ایسا عام ہے جو خاص ہے، یعنی وہ عام نہیں ہے بلکہ عام خاص ہے۔ اس کو دیکھیں گے تو یہ دو اس کے مقابل ہیں، پبلک ملکیت اور کارپوریٹ ملکیت۔ کارپوریٹ ملکیت جو ہے پبلک ملکیت کی ملک عام ہے، لیکن وہ ملک عام نہیں ہے، لیکن ملک عمومی ہے، لیکن وہ عمومی ملکیت جو ہے چند اشخاص یا گروہوں جو اس ملکیت کے علمبردار ہوتے ہیں ان تک محدود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب شخصی ملکیت کو دیکھیں تو شخصی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، اب وہ میں نے کمائے ہیں، تو میں چاہوں اس کو کسی طرح بھی خرچ کروں، میں اس کو کسی کو دے سکتا ہوں، صدقہ کر سکتا ہوں، میں اس کو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، میں اس میں کچھ بچا سکتا ہوں، کچھ کھانے پہ لگا سکتا ہوں، کچھ انویسٹ کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ ہے نجی ملکی. سو پرائیویٹ پراپرٹی کا نجی ملکیت کا استعمال اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کی ملک خاص ہو، علی یا احمد یا زین جو بھی ہیں ان کی ملک خاص ہو. ملک خاص یہ اسلامی اصطلاح ہے، اس کے مقابلے یہاں نجی ملکیت. گو کہ نجی ملکیت جو ہے وہ ملک خاص جو ہے شخص کی بھی ہو سکتی ہے اور گروہ کی بھی ہو سکتی ہے ملک خاص. اور اس گروہی ملکیت کی ایک شکل جو ہے کارپوریشن ہے، اس پہ آئیں گے. اور اس کے مقابلے میں پبلک ملکیت مثلا یہ ہے کہ پانی جو ہے ملک عام ہے، کوئی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے. یعنی حکومت کی ملکیت ہے، لیکن حکومت جو ہے کیونکہ وہ لوگوں کی نمائندہ ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا نظام ہے. لیکن یہ کہ پانی جو ہے ملک عام ہے اس لحاظ. اور مثلا یہ جو ہے فیس بک جو ہے یا مائکروسافٹ جو ہے یہ ملک عام نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ شخصی ملکیت بھی نہیں ہے، یہ ملک خاص ہے لیکن ایک گروہ کی ملکیت ہے اصولاً. اور وہ گروہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے مائکروسافٹ کے شیئر ہیں، اور شیئر جو ہے وہ حصص ہیں، یعنی ملکیت کے حصص. سمجھے؟ اچھا، اب یہ جو ہے ہم نے بہت عمومی باتیں کی. اب اس میں سمجھنے کی ضرورت جو اہم ہے وہ کارپوریشن کیا ہے. پہلے کارپوریشن کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے مابعد امتیاز بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ پہلا اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ اس کا سرمایہ داری سے کیا تعلق ہے. یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کے سوال کا جواب دینا بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ اصولاً کارپوریشن جو ہے کوئی سرمایہ داری سے تاریخی طور پہ نتھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پچھلے 200 سال میں کارپوریشن سرمایہ دارانہ ملکیت کی بہترین یا خالص تجسیم کے طور پہ سامنے آئی ہے. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کارپوریشن یا کارپوریٹ ملکیت جو ہے کیوں سرمایہ داری سے اس کا ایک گہرا تعلق ہو گیا ہے. کیونکہ کارپوریشنز جو ہیں سرمایہ داری سے پہلے بھی موجود تھیں، اور کارپوریشن جو ہے غیر سرمایہ دارانہ ہوتی بھی ہو بھی سکتی ہیں، لیکن آج جو ہے کارپوریشن جو ہے سرمایہ داری کی ایک خالص تجسیم بن گئی اور سرمایہ داری کے ساتھ نتھی ہو گئی. اور اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ وہ اس کا جو کارپوریشن کا جو اسٹرکچر ہے، جو اس کی ساخت ہے، سرمایہ داری کی ساخت اور فطرت کے ساتھ بہت لگا کھاتی. تو اب اس تمہید کے بعد کارپوریشن پہ آتے ہیں. کارپوریشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کارپوریشن کو سمجھیں گے تو پھر کارپوریٹ ملکیت کو بھی سمجھنے میں آسان ہو. پہلی چیز جو کارپوریشن کے بارے میں یہ جاننی چاہیے کہ یہ ایک قانونی اکائی ہے یا اینٹیٹی ہے. ان کارپوریشن کی جو تخلیق ہے وہ قانون کرتا ہے. یہ قانونی اکائی ہے، یہ فطری طور پہ موجود نہیں. مطلب میرا وجود جو ہے کوئی قانون کے ہمتی نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ میں ہوں، یعنی ایک حیاتیاتی اکائی ہوں میں. یہ درخت ہے، یہ ایک فطری اکائی. لیکن کارپوریشن جو ہے یہ قانونی اکائی ہے. قانون جو ہے اس کو تخلیق کرتا ہے، اور قانون کے
اجازت سے ہی یہ موجود ہوتی ہے اور موجود رہ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے کارپوریشن کو جو ہے موت نہیں آتی، صرف قانون جو ہے اس کو وجود میں لاتا ہے اور قانون جو ہے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو ایز سچ جو ہے کوئی فطری موت نہیں آتی. ایسی کارپوریشنیں ہیں جو مثلا یہ کہ شیل جو ہے یعنی استعماری کمپنیوں کی وارث ہیں. تو شیل جو ہے اس کی عمر جو ہے سینکڑوں سال ہے اور یہ 1000 سال تک رہ سکتی ہے. یہ بینک کرپٹ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بینک کرپٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ، لیکن یہ کہ مرتی نہیں ہے کارپوریشنیں ان کو ایک دمام ہے جب تک قانون جو ہے ان کو قانونی وجود جو ہے ان کا موجود ہے. یا مطلب یہ کہ قانون کو ختم کر دے یا وہ بینک کرپٹ ہو جائے. تو کارپوریشن جو ہے ایک قانونی اکائی ہے. اور قانون جو ہے اس کو وجود بخشتا ہے. اور قانون جو ہے اس کو ملکیت عام جو ایسی ملکیت جو عمومی ہے، یعنی عام کلی نہیں ہے بلکہ عام جو خاص ہے، ایک گروہ یا جتھے کی ملکیت میں دے دے یا اس کے قابل بنا دے. مثلا یہ کہ میڈیول زمانے میں، قرون وسطیٰ میں یونیورسٹیوں کو کارپوریشن کا درجہ دیا، یعنی قانونی اکائی. ایسے تو کارپوریٹ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں قانونی شخصیت، یعنی خود ایک وہ شخصیت ہے. مطلب میں علی ہوں، میں ایک شخصیت ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جامعہ کیمبرج جو ہے ایک کارپوریشن تھی، اب تو نہیں پتا کیا ہے. تو ایک قانونی شخصیت اس کو دی گئی، قانونی اکائی اس کو بنا دی. یہ شیل جو ہے ایک کارپوریشن ہے. تو گو کہ وہ مطلب ایک فطری وجود نہیں ہے، نہ ایک گروہی وجود ہے، ایک قانونی تخلیق ہے، لیکن اس کو قانون جو ہے ایک شخص کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے کئی پہلوؤں میں. یہ ایک چیز. پہلی تو یہ ہے کہ یہ قانونی اکائی ہے. بہت لمبا ہو گیا لیکن یہ کوئی بات نہیں. قانونی اکائی ہے یعنی قانونی شخصیت ہے اس کی. اور یہ قانونی شخصیت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی تجارت سے تعلق ہو. مطلب یہ کہ یونیورسٹی بھی ایک قانونی شخصیت ہو سکتی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانونی اکائی ہے، تو قانون کے اندر جو ہے اس کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. جیسا کہ میرے قانون کے اندر جو ہے حقوق و فرائض. فرق یہ ہے کہ میری شخصیت جو ہے فطری ہے اور یہ صرف ایک قانونی شخصیت ہے. تو قانونی شخصیت کے طور پہ کارپوریشن جو ہے اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اس کے فرائض بھی ہوتے ہیں، یہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، رائٹس بھی ہوتی ہیں، ریسپانسبلٹیز. تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ شیل جو ہے یہ جامعہ کیمبرج جو ہے تو یہ ایک تجارتی
کارپوریشن ہے، یہ غیر تجارتی کارپوریشن ہے، لیکن دونوں کارپوریشن ہیں یا تھیں، شیل تو ابھی بھی ہے، تو یہ قانونی اکائی ہے، اینٹیٹی ہے، شخص قانونی ہے، شیل جو ہے شخص قانونی ہے، قانون نے اس کو تخلیق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیل کے چلانے والے ہیں، یہ شیل کے جو مالکان ہیں، ان سے علیحدہ وجود ہے ان کا، مالکان اونرز اس کی اونرشپ پہ آئیں گے، اور اس کے مینیجر، ان دونوں سے الگ وجود ہے شیل کا، شیل کا بھی اور کیمبرج یونیورسٹی کا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے مالکان ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اس کی، کیونکہ شیل کے جو مالکان ہیں وہ لوگ ہیں جو اس کے مالکان ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کلی مالکان نہیں ہیں، جیسا کہ ابھی آئے گا۔ یعنی میں اپنے 100 جو میرے پاس 100 روپے ہیں اس کا میں کلی مالک ہوں، اس کو جہاں استعمال کروں، لیکن یہ جو جن لوگوں کے پاس حصص ہیں وہ مالک ہیں، لیکن ان کی ملکیت جو ہے محدود ہے شیل کی۔ اس طرح مینیجر جو ہے وہ تو مالک ہیں ہی نہیں، اس کا مطلب ہے شیل کا اپنا ایک وجود ہے ایک شخص کے طور پہ، کیونکہ وہ ایک شخص نہیں ہے، ایک صرف قانونی شخص ہے، قانونی اکائی۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ حقیقی مالک شیل کا کوئی نہیں، شیل خود اپنی آپ مالک ہے ان معنوں۔ تو کارپوریشن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قانونی اکائی ہے یا شخص قانونی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایک شخص کی طرح جو ہے حقوق و فرائض یا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص کی طرح، یعنی میری طرح معاہدے کر سکتی ہے کمپنی، یعنی شیل معاہدے کرتی ہے دوسری کمپنیوں سے اور دوسرے افراد سے بھی کر سکتی ہے اور حکومت سے بھی کر سکتی ہے، قرض لے بھی سکتی ہے، دے بھی سکتی ہے، دعویٰ کسی کے خلاف کر سکتی ہے، قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے، اس کے خلاف بھی قانونی چارے، وہ اپنے ملازمان کو اپنی ملازمت میں لے سکتی ہے، وہ چیزوں کو کی مالک بن سکتی ہے، وہ ٹیکس دیتی ہے، شیل ٹیکس دیتی ہے، شیل کے اونر ٹیکس نہیں دیتے، شیل جو ہے وہ مالک ہے شیل کی جو وسائل ہیں اس کی، اور جو شیل کے اصل مالکان یعنی اونرز ہیں، حصص ہیں جن کے، ان کی محدود ملکیت۔ ان معنوں میں جو ہے کارپوریٹ وہ ہے جو ایک ایسی قانونی اکائی ہے جو شخص قانونی تصور کی جاتی ہے، اور جس کے حقوق بھی ہو سکتے ہیں، فرائض بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک شخص کی طرح گو کہ وہ ایک شخص نہیں ہے، صرف ایک قانونی اکائی اور قانونی شخص ہے، معاہدے کر سکتی ہے، قرض لے سکتی ہے، دعوے کر سکتی ہے، اس کے خلاف دعوے کیے جا سکتے ہیں، ملازمت دے سکتی ہے، آپ کو ملازمت سے نکال سکتی ہے، وہ وسائل اور اساسجات کی مالک ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور ٹیکس دیتی ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھے۔ اور چوتھی جو چیز کارپوریشن، اور یہ اس کا مابع امتیاز ہے ایک معنی میں، اور اس کا ذکر پہلے 3 پوائنٹ میں آ گیا، لیکن اس کا الگ سے ذکر کرنا ضروری ہے، وہ تصور ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا، اور اس تصور کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں محدود ذمہ داری، اور اس لمیٹڈ لائبلٹی کا تعلق محدود ملکیت سے بھی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنی کے نام نہاد مالکان ہوتے ہیں، یعنی شیئر ہولڈرز، ان کی کمپنی کی ملکیت بھی محدود ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ذمہ داری بھی محدود ہوتی ہے ان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کمپنی کے اسٹاک ہیں، شیئر ہولڈر ہیں، محدود مالکان ان کو کہہ دیں، یعنی وہ حقیقی مالکان نہیں ہے۔ حقیقی مالک جو ہے کمپنی خود اپنی آپ مالک ہے، تو وہ شیئر ہیں آپ کے پاس۔ اب شیئر کی قیمت بڑھتی ہے تو یا گھٹتی ہے تو اس سے آپ کو منافع یا لاس ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کمپنی کا منافع ہے اس کی آپ کو حصص ملتے ہیں، ڈیویڈنڈ، سال کے آخر میں جب بھی وہ۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ان شیئر پر آپ کو جو نفع اور نقصان ہوتا ہے اس کے آپ وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شیئر کی قیمت بڑھ گئی تو آپ کی پاس جو ہے منافع آیا، حصص، اگر کمپنی نے منافع کمایا تو سال کے آخر میں آپ کو اس کے منافع کا حصہ ملا آپ کی ملکیت کے مطابق۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ محدود ہے، یعنی آپ جو ہے کمپنی کے قرضہ جات، کمپنی کے قرضہ جات کے ذمہ دار نہیں، کمپنی خود ہی ذمہ دار ہے، اور کمپنی اگر وہ نہ دے سکے تو وہ بینکرپٹ ہو جاتی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کے پاس جو شیئر ہیں وہ آپ نے یا بیچ دیے کم قیمت پر یا جو بھی ہو، وہ آپ کا نقصان ہوگا۔ لیکن کمپنی کی جو قرضہ جات ہیں، اس کے جو لائبلٹیز ہیں، اس کے نام نہاد مالکان یا محدود مالکان جو ہیں یا شیئر ہولڈرز جو ہیں اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے، وہ کمپنی خود اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو اس کے اثاثہ جات کو جو ہے بیچا جا سکتا ہے، وہ بینکرپٹ ہو سکتی ہے، اس طرح وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو یہ اس کو تین چیزیں جو ہیں اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ ایک کارپوریشن یہ ہے کہ وہ قانونی اکائی ہے، قانون کی طاقت سے اس کو تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی پہلے زمانے میں بادشاہ اس کو چارٹر دیتے تھے، اب جو ہے ریاستی قانون جو ہے، اور کارپوریشن جو ہے قانونی شخصی ہے، اور وہ اپنی مالک خود ہے، اس کا پورے معنی میں کوئی مالک نہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے فرائض بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں۔ ایک شخص کی طرح جو ہے وہ قرضے دے بھی سکتی ہے، لے بھی سکتی ہے، یعنی ایک مالک کی طرح جو ہے لوگوں کو ہائر بھی کر سکتی ہے، ان کو نوکری سے نکال بھی سکتی ہے، قانونی چارہ جو اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی کی جا سکتی ہے، اور جو اس کے مالکان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اور ان کی ملکیت بھی محدود ہوتی ہے، تو ملکیت کے محدود ہونے کے نتیجے میں ان کی جو ہے ذمہ داری بھی جو ہے محدود کی۔ اور کمپنی کو ایک فرد بھی تخلیق کر سکتا ہے، یعنی اپلیکیشن دے کے، اور گروہ افراد کا مجموعہ بھی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک فرد تخلیق کرے یا گروہ تخلیق کرے، ملکیت جو ان کی کمپنی کی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، یعنی وہ مالک اصل مالک نہیں ہوتے، اور جو کمپنی چلاتے ہیں وہ مینیجر ہوتے ہیں، اور کمپنی جو ہے ان کو خود جو ہے
ملازم رکھتی ہے، تو کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں مینیجر، اور مینیجرز کو اس لحاظ سے کمپنی جو ہے نوکری دیتی ہے کہ وہ اس کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں، جو بھی اس کا مقصد ہو، اور جب تک وہ چلاتے رہتے ہیں کمپنی اس سے خوش ہوتی ہے، وہ رہتے ہیں، ورنہ اس کو جو ہے ان کو فارغ کیا جا سکتا وغیرہ۔ اچھا، اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کا سرمایہ داری سے جو کارپوریشن کا تعلق ہے وہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی بہت، اتنا۔ اچھا، سرمایہ داری ہے کیا؟ سرمایہ داری ہے کیا؟ سرمایہ داری وہ چیز ہے، نظام ہے جس میں آپ سرمایہ وہ چیز ہے جس کو جمع کیا جائے، لیکن جمع کرنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی مقدار میں اضافہ ہو سکے۔ سرمایہ داری بنیادی پہ وہ نظام ہے جس میں آپ جمع کرتے ہیں ایکومولیشن، تاکہ فار دا سیک آف ایکومولیشن، تاکہ اس جمع کی بنیاد پہ آپ اور زیادہ جمع کر سکیں۔ اسی کو اسلام تکاثر کہتے ہیں۔ اور سرمایہ داری میں جو چیز جمع کی جاتی ہے وہ سرمایہ داری میں جو چیز جمع کی جاتی ہے وہ پیسہ ہے اور وسائل ہیں اور اشیاء ہیں، خوردونوش کی اور استعمال کی، یہ ساری چیزیں جمع کی جا سکتی، لیکن یہ کہ ان کو جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو استعمال کیا جائے، بلکہ ان کو جمع کرنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو مزید جمع کیا جا سکے، سمجھے نا؟ الہاکم التکاثر۔ اچھا، تو اس لحاظ سے سرمایہ داری جو ہے ایک شیطانی قوت ہے۔ سرمایہ بھی ایک شیطانی قوت ہے، اور یہ قوت ہے حرص اور حسد کی۔ حرص کی قوت جو ہے یہ جمع کرنے کی قوت ہے، اور حسد کی قوت یہ ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ جمع کروں، تو یہ مسابقت ہے، اور یہ مسابقت جو ہے اس حرص کو جو ہے شہ دیتی ہے، اس کو مزید جو ہے بڑھاتی ہے۔ اور یہ دو قوتیں جو ہیں، حرص اور حسد کی قوتیں جو ہیں، جب ایک انسان پر غالب آتی ہیں تو وہ انسان جو ہے سرمایہ دار ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے جب یہ قوتیں انسان پر غالب آتی ہیں، یہ فرد پر غالب آتی ہیں، تو فرد جو ہے مالک نہیں ہوتا، یہ قوتیں جو ہیں حرص اور حسد کی قوتیں، یہ فرد کی مالک ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرآن نے فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو انسان کے خدا بن جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ سوری طور پہ تو سرمایہ کا مالک ہوتا ہے، کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس، لیکن یہ کہ بطور سرمایہ دار وہ حقیقت میں مالک نہیں ہوتا، سرمایہ کا مملوک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی حد تک سرمایہ دار ہے جس حد تک وہ حرص اور حسد
اس پر مکمل طور پہ غالب ہیں اور اس سے وہ کام کرواتی ہیں جو حرص اور حسد کی فطرت جو ہے جس کو ڈکٹیٹ کرتی. انہی معنوں میں سرمایہ داری میں جو ہے نجی ملکیت نہیں ہوتی حقیقت میں، کیونکہ نجی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں تو میں اس کو جس طرح چاہوں اس کا استعمال کروں. یہ ہے نجی ملکیت. وہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میرا ارادہ جو ہے یا میری خواہش جو ہے یا میرے عقل جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اس کو کس طرح خرچ کروں. اس کا مطلب ہے نجی ملک. لیکن سرمایہ داری میں اگر آپ سرمایہ دار ہیں تو آپ 100 روپے کا ایک ہی استعمال ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے 200 روپے بنائیں، اس طرح 300. اور جس حد تک آپ پر یہ چیز یہ دھن غالب ہے آپ سرمایہ دار ہیں، اور جس حد تک یہ دھن غالب نہیں ہے وہ آپ اس حد تک سرمایہ دار ہیں. ان معنوں میں مطلب یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جو وہ 100% جو ہے سرمایہ دار. اس لیے جو اصل سرمایہ دار ہوتے ہیں، جیسے مطلب یہ ہے کہ یہ بوزو ہے یا ایلن مسک ہے، بالکل یعنی وہ انسان نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ شیطنت جو ہے ان پر حاوی ہو جاتی اور ان پر یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ یہ 100 کو 200 کیسے بنا جائے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے حقیقت. تو ان معنوں میں سرمایہ داری میں جو ہے اصل مالک سرمایہ خود ہوتا ہے. سرمایہ خود ہوتا ہے. اور سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ وہ قوت ہے اور وہ شے ہے جس کا واحد مقصد جو ہے اپنی مقدار میں اضافہ ہے. اور اس کی جو قوات محرکہ اس میں ہیں وہ حرص اور حسد. حرص و حسد جو ہے ایک غیر شخصی چیزیں ہیں، غیر شخصی قوتیں ہیں، ماورائی قوتیں ہیں جو انسانوں پر غالب آتی ہیں اور انسانوں کو استعمال کرتی ہیں. انہی معنوں میں حرص و حسد جو ہے آپ کا خدا ہے، آپ اس کے خدا نہیں ہیں جب آپ ان پر. اور ان معنوں میں جو ہے سرمایہ جو ہے حرص و حسد کی ایک تجسیم ہے. تو ان معنوں میں جو سرمایہ جو ہے ایک غیر شخصی چیز ہے. ان معنوں میں کہ یہ حرص اور حسد جو ہے یہ مرتی نہیں ہے، اور حرص و حسد جو ہے خود ڈائریکٹلی یعنی خود کام نہیں کر سکتی، افراد کے ذریعے اور گروہوں کے ذریعے ان پر حاوی ہو کر ان سے کام کرواتی. تو حرص و حسد کی خصوصیت یہ ہے، اور حرص و حسد جو سرمایہ کی تقسیم اس کے خود کہ یہ غیر شخصی قوت ہے. اور یہ آپ پر غالب ہوتی ہیں، آپ کی مالک بنتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ خود اپنے آپ سے یعنی کیونکہ یہ صرف قوتیں ہیں کام نہیں کر سکتی، یہ افراد اور گروہوں کو استعمال کرتی ہیں کہ وہ اسی دھن میں لگ جائیں کہ زیادہ سے زیادہ جمع کریں، جمع برائے جمع یا بڑھوتری برائے بڑھوتری یا جس کو ایکومولیشن. تو یہ اور چوتھی یہ ہے کہ یہ حرص و حسد یا سرمایہ یہ مرتی نہیں، غیر شخصی چیزیں ہیں، مرتی نہیں، افراد کو استعمال کرتی ہیں، گروہوں کو استعمال کرتی ہیں. یہ سرمایہ کی خصوصیت. اور کارپوریشن جو ہے ایک ایسا ادارہ جو سرمایہ داری سے پہلے موجود تھا
اس میں وہ ساری خصوصیات تھیں جس کے ذریعے وہ سرمایہ کی تجسیم بن سکے، کیونکہ کارپوریشن بھی جو ہے ایک غیر شخصی چیز ہے. قانون اس کو شخص یعنی فکٹیشس، اس لیے اس کو آپ کہتے ہیں افسانی فکٹیشس پرسنالٹی، یعنی افسانوی شخصیت. کارپوریشن جو ہے وہ غیر شخص ہے لیکن قانون اس کو شخصیت دیتا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مرتی نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خود مالک ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کے ذریعے جو ہے کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. شل خود کچھ نہیں کر سکتی، گو کہ وہ خریدتی بھی ہے، قرضے بھی لیتی ہے، لوگوں کو ہائر بھی کرتی ہے، لیکن ان کو یہ سب کام وہ خود نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو ایک فکٹیشس شخصیت ہے. اس کے لیے وہ اس کو افراد کو استعمال کرتی ہے، گروہوں کو استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے کارپوریشن اور سرمایہ میں ایک فطری ساختی طور پہ بھی اور روح کے اعتبار سے بھی ایک فطری جڑاؤ یا مماثلت تھی. تو اس کے نتیجے میں سرمایہ نے جو ہے کارپوریشن کی شکل اختیار کی، یا کارپوریشن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کارپوریشن کے ادارے کے نتیجے میں سرمایہ کو جو ہے ایک غیر شخصی چیز تھی، ایک غیر مرئی قوت تھی، ایک شیطانی قوت تھی، اس کو کارپوریشن کی شکل میں وہ مجسم ہو گئی، اور اس کے وہ مجسم ہوئی قانون کے ذریعے. تو جب قانونی سرمایہ دارانہ قانون بن گیا تو اس نے جو غیر سرمایہ دارانہ ادارے تھے ان سب کو استعمال کیا، اور کارپوریشن ایک ایسا ادارہ تھا جو تاریخی طور پہ اور فطری طور پہ، ساختی طور پہ، روح کے اعتبار سے سرمایہ داری اور اس کے خصائل اور اس کی ضروریات کا آئینہ دار تھا. اس لیے آج جو ہے جیسے جیسے سرمایہ داری ترقی کرتی ہے، جو ملکیت کی شکل بنتی ہے وہ کارپوریشن. اس لیے تمام بڑی کمپنیاں جو ہیں اور تمام بڑے بزنسز جو ہیں آج وہ کارپوریشن ہے، چاہے وہ مائکروسافٹ ہو یا فیس بک ہو یا کوکا کولا کمپنی ہو، یا جس بڑے بڑے ادارے کو، گوگل ہو یا بینک ہوں یا صنعتی ادارے ہوں، سارے کارپوریشنوں کی شکل. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نجی اور کارپوریٹ ملکیت میں فرق یہ ہے کہ کارپوریٹ ملکیت جو ہے وہ یعنی سرمایہ دارانہ نجی، سرمایہ دارانہ نجی اور کارپوریٹ ملکیت میں فرق صرف اتنا ہے کہ نجی ملکیت میں سرمایہ جو ہے وہ فرد جو ہے سرمایہ کا اعلی کار ہوتا ہے، جبکہ کارپوریٹ ملکیت میں یہ قانونی افسانوی شخصیت جس کو ہم کارپوریشن کہتے ہیں وہ سرمایہ کی اعلی کار ہوتی ہے. لیکن کارپوریشن جو ہے بہتر اعلی کار ان معنوں میں ہے کہ کارپوریشن سرمایہ سے اس کی ایک ساختی مماثلت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ کی طرح کارپوریشن بھی مرتی بھی نہیں، اور کارپوریشن کی طرح وہ بھی ایک افسانوی شخصیت ہے، کوئی حقیقی شخصیت نہیں. اس لیے کارپوریشن جو ہے وہ
اس میں زیادہ استطاعت ہے کہ وہ سرمایہ کی مجسم شکل بن سکے اور سرمایہ جو ہے اس پر مکمل طور پر حاوی ہو سکے اور اس کو جمع برائے جمع کے لیے استعمال کر سکے. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ باتیں آ گئیں، لیکن یہ کہ اگر مزید کوئی سوال ہوں تو انشاءاللہ اس کو پھر وضاحت ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.